قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے، قائد وقت میرے سامنے جو مجمع ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع نظر آ رہا ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں میں گفتگو کرنا بڑے رزق کی بات ہوتی ہے۔ کوئی نیا آئٹم پیش کرنے نہیں جا رہا ہوں، وہی باتیں بتانے جا رہا ہوں، بلکہ اسی کا مذاکرہ کر رہا ہوں جو باتیں پہلے سے آپ کو معلوم ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات انسان بار بار پڑھے ہوا ہے، بار بار سنے ہوا ہے، لیکن وہی پرانی بات کسی بھی وقت کان کے راستے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ کئی بار سنے تھے، لیکن اچانک وہ بات کان کا راستہ دل کا فوراً ایک بالش کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، خود بولنے والے پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ بس 3 پیغام جلدی جلدی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ آتے ہیں، یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کی کیا شکل ہے؟ نجات، چھٹکارا، بچاؤ، کاہے سے نجات؟ دنیاوی آفتوں سے، اخروی آفتوں سے نجات کی کیا شکل ہے؟ دنیاوی پریشانی کیا کیا ہے؟ صحت خراب ہو، دنیاوی پریشانی ہے، لوگوں میں بدنامی ہے، دنیاوی پریشانی، رزق میں تنگی ہے، دنیاوی پریشانی، بال بچوں کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، دنیاوی پریشانی، اور اخروی پریشانی کیا ہے؟ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہ دے پائے، یہ آخرت کی پریشانی، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، آخرت کی پریشانی، نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے، آخرت کی پریشانی، حوض کوثر کا میٹھا 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 ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نصیب نہ ہو، یہ آخرت کی پریشانی، جنت میں داخلہ نہ ملے، یہ آخرت کی پریشانی، اللہ کی رضا نہ ملے، آخرت کی پریشانی۔ یا رسول اللہ دنیاوی اخروی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات کی کیا شکل ہے؟ یعنی ساری سمسیاؤں کا، سارے پرابلمز سالو ہو جائے، کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ سوال اتنا چلتا ہوا اور 3 سیکنڈ میں سوال کا جواب ہو گیا۔ گھڑی دیکھیے، دنیاوی اخروی آفتوں سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ 3 سیکنڈ کا ویکسین ہے، 3 ڈوز ہے۔ احرص لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ ہو گئی تقریر، وما علینا الا البلاغ۔ اگر اتنی سی تقریر کر کے ہم بیٹھ جائیں تو کہیں گے امام بصریہ والے کس کو رکھے ہوئے ہیں؟ 3 سیکنڈ تقریر کیا ہے، بتائیے۔ اللہ اکبر، یہ 3 ہائی پاور ویکسین ہے یہ، اور نو ریئیکشن نو انفیکشن، شرطیہ علاج، تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل پیدا ہوتے کم ہیں، ہم لوگ مسائل زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ آئیے 3 ویکسین لے لیجیے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کا کتنا جامع کلام ہوتا ہے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے کہ مختصر لفظوں میں معانی کا دریا سما دیا۔ پہلا، احرص لسانک، اے عقبہ بن عامر، تم دنیاوی اخروی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، پہلا کام احرص لسانک، زبان آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دو، زبان کی حفاظت۔ یہ آفتیں جو آتی ہیں یہ بہت بڑا کرمنل ہے، یہ بہت بڑا کرمنل، خطرناک ازدہار۔ یہ زبان کی آفتیں انسان
بچنا چاہتے ہو تو زبان آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے پائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے، ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے جو وہ منگوا کے مسجد میں وقت کر دے تاکہ نمازی لوگ مطالعہ کیا کریں، ایسا نہیں۔ امام صاحب کون ہے؟ منگوا دیجئے، اس میں لکھ دیجئے مسجد کے نام وقت، یہیں پہ پڑھیے اور رکھ دیجئے، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں۔ بڑی اچھی کتاب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی آفتوں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ کتاب تو اصل عربی میں ہے لیکن اردو ترجمہ چھپا ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ہڈی نہیں پیدا کی۔ زبان میں ہڈی ہے، ٹٹولیے تو آپ کی زبان میں ہو تو ہو، میری زبان میں تو نہیں ہے۔ گھٹنا میں ہڈی، کیبنی میں ہڈی، یہاں ہڈی، سر میں تو پورا ہیلمٹ کی طرح کھوپڑی لگا رکھا ہے، ہر جگہ ہڈی ہڈی۔ لیکن زبان گوشت کا نرم ٹکڑا ہے، زبان گوشت کا نرم ٹکڑا، ہڈی نہیں بنائی۔ کیوں کیوں کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زبان پیدا کرنے والے نے زبان پیدا کرتے وقت یہ اشارہ کر دیا کہ اے انسان، میں تجھے بولنے کے لیے زبان دے رہا ہوں جو گوشت کا نرم ٹکڑا ہے، جاؤ اس نرم ٹکڑے سے نرم بات نکلنی چاہیے، نرم ٹکڑے سے نرم بات نکلنی چاہیے۔ لیکن افسوس ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ زبان سے نہیں گھٹنا سے بولتے ہیں، جس میں ہڈی، بولی نہیں بولتے ہیں، گولی چلاتے ہیں جو دل کو چھید کرتے ہوئے پار ہو جائے۔ میرے دوستو، اگر دنیاوی اخروی آفتوں سے نجات چاہتے ہیں زبان کو قابو میں کریں۔ اس لیے یہ زبان بڑا خطرناک ہے، اس لیے دو گیٹ کے اندر اللہ نے بند کر کے رکھا کرمنل کو کسٹڈی میں۔ دو گیٹ ہے، نمبر 1 یہ ہونٹ کا گیٹ، نمبر 2 یہ دانت کا گیٹ۔ 2 گیٹ کھلے گا تب جا کے یہ اندر۔ دیکھیں مطلب جانتے ہیں، اتنا بڑا ہاتھ باہر لٹک رہا ہے، اتنا بڑا پاؤں باہر لٹک رہا ہے، کان باہر میں، ناک باہر میں، لیکن اس کو باہر لٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ 2 گیٹ کے اندر بند کر کے رکھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو گیٹ کھولو اور بولو، اور جو ہی بولا ہوا بس اس کو سیدھے اندر کرو، کیونکہ باہر رہے گا نہ جانے کتنا مس کال کرے گا۔ میرے بھائیو، زبان کو آؤٹ آف کنٹرول مت ہونے دو۔ اسی وجہ سے مجلس نکاح میں جب خطبہ نکاح دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا قاضی نکاح نے جب خطبہ پڑھا تھا تو ایک آیت کریمہ پڑھی، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زبان سے نرم اور درست بات کرو۔ یہ نکاح کی مجلس ہے، مبارکباد پیش کرنے کی گھڑی ہے، یہ تو سلامی دینے لینے کا ٹائم ہے، مبارک ہو پھول جھڑیاں چھوڑنے کا ٹائم ہے، گلا ملنے کا وقت ہے۔ لیکن قاضی نکاح کا دار چھوٹ گیا۔ یہ قاضی نکاح کیا بولتا ہے کہ زبان سے نرم بات بولو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا میسج ہے؟ یہ کون سا جی شادی کرنا آسان ہے مگر نباہ دینا بہت مشکل ہے۔ مجلس نکاح میں دلہا بابو کو، اب اس کے گارجین کو، اب دلہن کے گارجین کو، اب پورے مجمع کو پیغام دے دیا، اے دلہا بابو شادی کرنے جا رہے ہو، بڑی پرخار وادی میں قدم ڈالنے جا رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میاں بیوی کی زندگی خوشیوں سے گزرے تو یاد رکھنا، اے دلہا زبان کو قابو میں رکھنا، اور اپنی دلہن کو بھی یہ پیغام دے دینا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ جس دلہا کو یہ سبق یاد ہو گیا، جس دلہن کو یہ سبق یاد ہو گیا، قسم خدا کی وہ میاں بیوی دنیا میں جنت کا مزہ پائے گا۔ لیکن آج
شوہر بڑی جماتا ہے، مردانگی کا دوست دکھاتا ہے. شادی کے پہلے سال شوہر بولتا ہے اب بیوی سنتی ہے، اور شادی کے دوسرے سال بیوی بولتی ہے، شوہر ٹکر ٹکر منہ تاکتا ہے. غلط بول رہے. شادی کے پہلے سال شوہر بولتا ہے، بیوی سنتی ہے، اور دوسرے سال بیوی بولتی ہے، شوہر سنتا ہے، اور تیسرے سال دونوں بولتے ہیں، محلہ سنتا ہے. دونوں بولتے ہیں، محلہ سنتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہے کا حلہ ہے، کہے کا حلہ. او فلانا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا. کیوں؟ مجلس نکاح میں جو پیغام دیا گیا تھا کہ زبان کنٹرول میں رکھنا، اس پیغام کو بھلا دیا. تو میرے بھائیو، پہلا پیغام زبان کو قابو میں رکھیے. جب بلا ضرورت بک 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 مت کیجیے. کچھ لوگوں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اعتراض کرنے کی بیماری ہوتی ہے. ایک جگہ ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ پوچھا، میں نے مسئلہ بتا دیا. کہنا ہاں فلانے مفتی صاحب سے جو پوچھے تھے تو وہ بھی یہی بتائے تھے. بس میں نے گیئر بدلا، پکڑا ان کا گٹا. ایسا جب ہم سے بڑے مفتی سے پوچھ چکے آپ تو ہم سے کیوں پوچھیں؟ کیا آپ جمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے جانکار ہیں، یا ہمارا امتحان لے رہے ہیں؟ یہ بدتمیزی کی بات ہے. تو کچھ لوگوں کو علم کا سکہ جمانے کی بیماری ہوتی ہے. جہاں کوئی عالم آ گیا ایک مسئلہ جوڑ تاکہ لگے کہ ہاں میں بھی پڑھا لکھا ہوں. یہ اندر کا روگ ہے، روگ بیماری ہے. میرے بھائیوں، پہلا پیغام بولنا کم کیجیے. دوسرا پیغام وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات عربی میں. اس کا معنی لکھا اے وَلْيَكْفِيكَ بَيْتُكَ، مطلب تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. نوجوانوں سنو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت. یہ گھر کے اندر ہوتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے. وہ کیسے؟ آج کا نوجوان گھر بیٹھا ہے تب بھی گھر کے باہر ہے. وہ کیسے؟ موبائل جو ہے، موبائل گھر کے اندر ہے تب بھی گھر کے اندر نہیں. یہ لندن میں گھوم رہا، کینیڈا میں گھوم رہا، دلی بمبئی پنجاب گھوم رہا، سوشل میڈیا کا سیر کر رہا ہے، ٹویٹر پہ کر رہا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ. کیا ہے؟ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، بڑے بڑے فتنے سے بچ جاؤ. آج جتنے نوجوان خفیہ وبھاگ کے ہتھے چڑھے، نوجوان پارٹی خفیہ وبھاگ کے ہتھے چڑھے ہیں. میرے بہت سارے مقتدی دوست احباب ہیں جو انٹیلیجنس بیورو میں، وہ ہم کو، میں ایک مسجد میں جمعہ میں تقریر کرتا ہوں پھلواری شریف میں. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ تقریر میں یہ بات بتائیے نوجوانوں کو، یہ موبائل کے مس یوز کے چکر میں وہ دھرا جاتا ہے. حالانکہ وہ بے قصور ہے، وہ بے قصور ہے. کوئی ایسا چینل ہے جس پر پرتی بند ہے، آپ اس کو فالو کیے ہوا ہے، سبسکرائب کیے ہوا ہے، آپ اس کو شیئر بھی کر رہا ہے. اس شیئر کرنے کی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ بلا وجہ بے قصور نوجوان پھنس جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. اور موبائل کا مس یوز یہ بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا ہوگا. گھر کے اندر ہوتے ہوئے تم باہر ہو. مطلب یہ کہ خدا داد صلاحیتوں کو بیکار کاموں میں مت لگاؤ. بیکار کام میں ہمارا نوجوان مت لگا رہا ہے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید بنو عباسیہ کے بڑے باروق بادشاہ گزرے. 2/3 دنیا پر حکومت تھی، 2/3 دنیا پر سپر پاور تھا اسلام اس زمانے میں. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا، کہا حضور میں ایک کرتب دکھلانا چاہتا ہوں. کرتب. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دکھلاؤ. سنیے گا اس کا کرتب. انعام لینے کے لالچ میں آیا تھا. وہ ہاتھ میں 10-12 سوئی لیے
ایک بڑی سی سوئی یوں کھڑی کر دیا اور اس کا ناکا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے اس کو اوپر کر دیا، یوں کر دیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا 10-12 سوئی لے کے، چھوٹی چھوٹی سوئی۔ آگے دیکھیے، ہم کو دیکھیے، اتنا تیز اس کا نشانہ تھا، اس کا ایم اتنا اچھا تھا، پریکٹس اتنی کر رکھی تھی کہ تھوڑے فاصلے پر یوں کیا، سوئی سے سوئی کو پار کر دیا، سوئی کے ناکے سے سوئی کو گزار دیا۔ ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کمال ہے۔ پھر دوسری سوئی اپنی پوزیشن لیتا ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ارے ہم تو سوئی میں دھاگا بھی ڈالتے ہیں تو بار بار تھوک لگا کے سیدھا کرتے ہیں، اور ڈالتے ہیں ایسے دھاگا بھی چلا جاتا ہے، پھر تھوک لگا کے سیدھا کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا وہ اتنا تیز نشانہ باز تھا کہ سوئی کے ناکے سے سوئی گزار دیا۔ واہ 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 واہ، بڑی واہوائی ملی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، خزانچی کیشیئر ادھر آؤ، بیت المال کا انچارج ادھر آؤ۔ آیا، کہا اس کو 10 دینار انعام دو، 10 دینار انعام دو۔ بادشاہ کا انعام وہ بھی 10 دینار، دینار سونا کا سکہ ہوتا تھا جس کو اشرفی کہتے ہیں۔ 10 دینار انعام دو۔ چلیے بھائی، انعام مل گئے۔ ہاں جلاد، جلاد ادھر آ، اور ہاتھ میں کوڑا لے کے آ، کہ مار اس کو 20 کوڑا، 20 کوڑا مارو، تاک پھر یہ کیا ہو رہا؟ سوئی سے سوئی کو پار کر دیا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، انعام ملا 10 دینار، اوپر سے پٹائی، کہا 20 کوڑے مار۔ درباری لوگ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے تماشا، انعام تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ پٹائی کٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھو